فساد میں مبتلا کر دینے کی کوششوں میں لوگ مصروف ہیں. ہم پر یہ الزام لگانے کی کوشش ہے دنیا کی کہ شیعہ اسے مانتے ہیں اسے نہیں مانتے، اسے تسلیم کرتے ہیں اسے تسلیم نہیں کرتے. برسر منبر بآواز بلند کہتا ہوں، ہم کتابوں میں ایک کتاب کو مانتے ہیں، انسانوں میں ایک ہستی کو مانتے ہیں. بڑی توجہ چاہتے ہوئے، چھوٹے بچوں کی توجہ چاہتے ہوئے فکرات کرنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوان نسل اس عقیدے پر توجہ فرمائے. کتابوں میں ایک کتاب کو مانتے ہیں اور اس کا نام ہے قرآن. ہستیوں میں ایک شخصیت کو مانتے ہیں اور اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. کتاب وہ مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، بندہ وہ مانتے ہیں جو محمد کا وفادار ہو. بڑی توجہ، آپ نے پھر توجہ فرمائیں گے تو میں فکرہ پھر عرض کرتا ہوں. کتاب وہ مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ چاہے جتنی بڑی ہستی نے کیوں نہ لکھی ہو، ہم اس کتاب کا احترام نہیں کرتے. بندہ وہ مانتے ہیں جو مصطفیٰ کا وفادار ہو. عقیدہ ہمارا بھی وہی ہے جو علامہ اقبال کا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے مانتے ہیں اسے نہیں مانتے. 1400 سال پہلے کے لوگوں سے کیا دوستی اور کیا دشمنی. ہر صاحب عقل کو دعوت ہے، ہم تو علی کو بھی نبی کی وجہ سے مانتے ہیں. بات سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ بولو. دنیا کہتی ہے جی شیعہ علی کو مانتے ہیں، شیعہ علی کو مانتے ہیں، شیعہ علی کو مانتے ہیں. جب تک تمہارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی رہے گی تب تک تمہیں دین اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. خدا کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے، مولا کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے، علی کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے. ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے کہے کہ تم علی کو مولا مولا نہیں کہتے، سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر. کوئی علی نے تھوڑی کہا ہے کہ میں مولا ہوں. چاہے گا نہیں آپ اللہ نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت ہو. کیا مولا علی نے کہا ہے کہ میں مولا ہوں؟ اگر علی نے فرمایا ہوتا کہ میں مولا ہوں پھر شیعہ علی کو مولا مانتے تو پھر ہم نے علی کی بات مانی تھی. علی نے خود کو مولا نہیں کہا، علی کی مولائیت کا اعلان مصطفیٰ نے فرمایا. صاحب نے ایک بڑا عظیم فکرہ فرمایا اور میں اس فکرے پر قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ علی کی ولایت کا منکر کون ہے. کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیوار پر لکھ دے. ڈرو اس وقت سے جب اللہ قرآن میں کافر لکھ دے. گھبراؤ اس وقت سے جب رحمان کافر لکھ دے. بندہ ہے پیغمبر کے ساتھ ہے، تازہ تازہ حاجی ہے. حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہ معاف کروایا. یہ باقی علاقوں کے بندوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس دھرتی کو ذرا جلدی سمجھ میں آ جائے گی. کسی بندے کو کوئی سزا ملے تو اکثر بندے کہہ دیتے ہیں یہ بے گناہ ہے، یہ کسی اور جرم کی سزا ہے. سزا مل رہی ہے علی کی ولایت کے منکر کو اور ہے تازہ حاجی. اب کوئی اور گناہ ہو نہیں سکتا کیونکہ پچھلے بخشوا آیا ہے. حاجی کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ قول معصوم ہے کہ اگر کوئی وقوف عرفات کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیتا، معاف کر دیتا. علامہ عباس کی قسم کھا کے فکر پڑھتا ہوں. اتنی بڑی قسم اس لیے کھائی ہے اگر حج قبول ہو، اگر حج قبول ہو تو پچھلے گناہ معاف ہیں. اگر حج ہے، ہر حاجی حاجی نہیں.
نصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تھا کہ مولا بڑے حاجی آ گئے ہیں. امام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اس نے طواف کرتے دیکھ کر کہ مولا جلدی میری آنکھیں واپس لے, بندے تھوڑے ہیں خنزیر زیادہ. جسے مالک مکان کا پتہ نہ ہو اور گھر کے گھر چکر کاٹے, اسے مالک مکان کا پتہ ہی نہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں, پچھلے گناہ معاف, حج کر کے آیا, مکے کے بائی پاس چوک پہ قدرت نے روک لیا. اعلان شہر میں بھی ممکن تھا, لیکن شہر میں محلے تھے, محلوں میں گلیاں تھیں, گلیوں میں مکان تھے, مکانوں میں چھپنے کا خطرہ تھا. پیغمبر نے کھلے میدان میں مجمع جمع کیا اور باواز بلند منبر سے کہتا ہوں, ایک بیماری جو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے, وہ اندرونی بیمار علی کے فضائل پڑھنے والوں پر اعتراض کرتے کہ تھوڑی سی تبلیغ بھی ہونی چاہیے. تھوڑی سی کیوں ہونی چاہیے؟ مجلس میں تو ہونی چاہیے, تبلیغ چاہیے. اس بندے کو میری ساری جائیداد توفتاً پیشکش ہے جو پورے قرآن میں نماز کو تبلیغ ثابت کرے. نماز عبادت ہے, ضروری ہے, لازمی ہے, لیکن نماز تبلیغ نہیں, روزہ تبلیغ نہیں, حج تبلیغ نہیں. لفظ تبلیغ پورے قرآن میں ایک دفعہ آیا اور علی کی ولایت کے ساتھ آیا. اب قرآن والی تبلیغی جماعت وہ ہے جو علی علی کرتی ہو, کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا بلغ بلغ. کئی بندے کہتے ہیں کھپنے کا فائدہ, جنہوں نے نہیں پڑھنا وہ تو نہیں پڑھیں گے, بالکل نہ پڑھیں. اللہ نے بھی اپنے حبیب کو علی اور ولی اللہ منوانے کا حکم نہیں دیا. بلغ یہ نہیں فرمایا کہ منوا دے, اللہ نے فرمایا پہنچا دے. ہمارا کام ہے پہنچانا. زمین ہی ٹھیک نہ ہو تو بیج کا قصور کیا ہے؟ اس لیے تو نبی نے فرمایا ہے علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جس کا بیج ٹھیک ہو. جہاں ولادت میں خباثت ہو وہاں علی کی محبت نہیں آ سکتی. اس لیے سامعین گرامی قدر بڑی توجہ چاہتا ہوں تاکہ اگلی منزل کی طرف جاؤں. مجمع رکو, 1.5 لاکھ بندے کو روکنا آسان کام نہیں. حی علی خیر العمل کی بریک لگی. کوئی حاجی صاحب تشریف فرماؤ تو میری بات کی بول کے نہ صحیح, دل میں تصدیق ضرور کریں گے کہ حج کے بعد حاجی کو واپسی کی جلدی ہوتی. کعبے کم جاتے ہیں, ٹریولنگ ایجنسیوں میں زیادہ جاتے ہیں. تو سیٹ نکل دی ہے تو میں پہلے کیونکہ وہاں حاجی صاحب کہنے والے کوئی نہیں ہوتا. وہاں خود سارے حاجی ہوتے ہیں. جلدی میں پڑے ہوئے مسافروں کو پیغمبر نے روکا. حکم قدیر سے میدان غدیر میں بریک لگی. بڑی پلاننگ کے ساتھ پالانوں کا ممبر بنا. اس ممبر میں بھی تبلیغ ہے. میز کرسی پہ سارے پڑھتے ہیں, کوئی یاد رہتا ہے کوئی نہیں. میں میز کرسی اٹھوا کے گھڑوندی منگوا لوں. انہوں نے چیتا ہے گھڑوندی میرے حسن بڑا خوش ہوا. میں گھڑوندی کے اوپر بیٹھ کر میں تقریر کروں. جا کر ساروں سے چھوٹا صحیح لیکن تقریر میری یاد رہے گی. جس مقام پر جب بھی آپ کو گھڑوندی نظر آئی میری تقریر یاد آ جائے گی. پیغمبر کو پتا تھا یہ بڑے بھلکڑ ہیں لیکن صبح شام اونٹ کو ضرور دیکھتے ہیں. جہاں پالان دیکھیں گے علی کی ولایت یاد تاکہ یہ
پورے دن کی تقریر، حاجی لیٹ ہو گئے، اس لیٹ میں بھی تبلیغ ہے۔ اب سارے میری طرف دیکھیں گے تو فکر آپ کو اندازہ ہے میرے بعد قبلہ حاجی ناصر عباس صاحب پڑھیں گے، ان کے بعد پیر درغام عباس شاہ صاحب پڑھیں گے، پڑھ چکے ہیں، پھر مجلس مکمل ہو جائے گی، آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ اگر میں ہی صبح تک پڑھتا رہوں تو کئی بندے ویسے میری تقریر جا کر بتائیں گے گھر، کئی نہیں بتائیں گے۔ اگر لیٹ ہو گئے تو صبح جب گھر پہنچیں گے تو گھر والے پوچھیں گے کتنے رہ گئے ہاوے، مجبوراً بتانا پڑے گا مولوی لمبا ہو گیا تھا، اٹھنے کو دل نہیں کیا، مکے والے ایک دن لیٹ، یمن والے ایک دن لیٹ، طائف والے ایک دن لیٹ، مدینے والے ایک دن لیٹ۔ نبی کو پتا تھا پہلے، پتہ نہیں کوئی گھر جا کر بتائے یا نہ بتائے، اب لیٹ کیا ہے تو ہر کسی سے گھر والے پوچھیں گے کہ ایک دن پہلے آنا تھا آج کیوں آئے ہیں، مجبوراً بتانا پڑا علی کی ولایت کا اعلان۔ پیغمبر نے مجمع کو روکا، اعلان ولایت علی فرمایا، کیونکہ آرڈر بڑا سخت ہو، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ جسے نہ پہنچا کے محمد نبی نہیں رہتا، اسے نہ پڑھ کے تو شیعہ کیسے کہلوا سکتا؟ آرڈر تو اتنے سخت ہے کہ مصطفیٰ پر بھی لازمی ہے۔ نہیں، میں فکر بدل دیتا ہوں تاکہ میں بات ہر بندے تک پہنچا دوں۔ پہلے میں عظمت پڑھتا ہوں محمد مصطفیٰ کی، کیونکہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عظمت پیغمبر کا پتہ نہیں۔ عظمت پیغمبر کبھی سننے کا دل ہو تو علی کے شیعوں سے پوچھو۔ جمعرات کی روٹیوں والے کو کیا پتا کہ آمنہ کے چاند کی شان کیا؟ تمہارے پاس سب سے بڑا معیار ہے حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضاداری۔ کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ نوکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں مالکوں میں تلاش کرتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ یوسف رعایا ہے، مصطفیٰ سردار ہے، تو یوسف کا حسن مصطفیٰ میں ڈھونڈتا ہے اور پھر اسے شان مصطفیٰ سمجھتا ہے۔ حسن یوسف مصطفیٰ میں نہ ڈھونڈ، حسن مصطفیٰ کی خیرات کا نام حسن یوسف ہے۔ میری پوری قوم بول کے تائید کرے گی اگر میرا فکرہ درست ہو۔ تجھے یوسف اور مصطفیٰ کے حسن میں خالی فرق کی ایک دلیل دیتا ہوں، جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد۔ مصطفیٰ کا پیمانہ دیکھنا، قبلہ کعبہ کی آمد پہ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر استقبال فرمائیں اور قبلوں کو منبر تک درود کی چھاؤں میں پہنچا دوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، مذہب اہل بیت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عظمت مصطفیٰ سننی ہے تو ہم سے سن۔ عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی بادشاہ کائنات ہے۔ عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی امیر المومنین ہے۔ عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی یعصوب الدین ہے۔ عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی بے کا نقطہ ہے۔ عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی سراج السالکین ہے۔ عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ علی کائنات کا مشکل کشا ہے۔
عظمت مصطفیٰ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں گھٹی کے طور پر علی سے مدد مانگنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے علی مشکل کشا ہے, ہمارا ایمان ہے علی حاجت روا ہے, ہمارا ایمان ہے علی سید الاولیاء ہے, ہمارا اعلان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے رزق علی بانٹتا ہے, ہمارا ایمان ہے کائنات میں ہوائیں علی چلاتا ہے, ہمارا ایمان ہے سورج کو اجر طلوع علی عطا کرتا ہے, چاند کو روشنی علی عطا فرماتا ہے, ستاروں میں چمک علی کی وجہ سے ہے, تراب کے اندر غذا کی مٹھاس وہ تراب کی وجہ سے ہے, زمین سے غلہ علی کی وجہ سے اترتا ہے, آسمان سے بارش علی کی وجہ سے برستی ہے. علی حاجت روا ہے, علی شاہ انما ہے, علی مستر حلاتا ہے, علی مانی کل کفا ہے, علی مرضی پروردگار ہے, علی کعبے کا گوہر ہے, علی زہرا کا شوہر ہے, علی کی شادی عرش میں ہوئی, علی کا نکاح اللہ نے پڑھا, علی حسنین جیسوں کا بابا ہے, کلندر جیسے علی کے سگ ہے, علی نور ایمان ہے, علی کل ایمان ہے, علی مصدر ایمان ہے, علی شکل ایمان ہے, علی کل اسلام ہے, علی کل دین ہے, علی کل ایمان ہے, علی مسیل ہارون ہے, علی مثل قل هو اللہ احد ہے, علی باب ہدہ ہے, علی صراط مستقیم ہے, علی ساقی کوثر ہے, علی ظاہر و اظہر ہے, علی دین کا وارث ہے, علی محمد کا جانشین ہے, علی نفس پیغمبر ہے, علی فاتح مباہلہ ہے, علی مالک بدر ہے, علی مالک حنین ہے, علی صاحب حروب ہے, علی مرکز الآیات ہے, علی ناطق قرآن ہے, علی مرنے کے وقت سر پہ, علی قبر کے اندر موجود, علی بل شراب پہ, علی جنت جہنم بانٹنے والا, علی حلالی حرامی کی پہچان, اتنا بڑا علی اپنے امامے سے جس کے نالین صاف کرے اسے محمد اس پیغمبر کو خدا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَخَلَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کر میرے حبیب وہ وقت, یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو. لِمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. میں اللہ تم سارے نبیوں کو کتاب بھی دیتا ہوں اور حکمت بھی. ثم جاءکم, اور پھر جو تمہارے پاس آئے رسول ہونے کے رسول, مصدق لما معکم, تمہاری تصدیق کرنے والا, لتؤمنن بہ, آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں, جب آخر میں وہ مصدق نبی آئے تو وعدہ کرو تم سارے اس کی مدد کرو گے. مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ تم آخری کی مدد کرو گے, آخری کی مدد کرو گے, جو آخری آئے گا اس کی مدد کرو گے. نبیوں پہ واجب ہے, شرط نبوت ہے کہ آخری کی مدد کریں گے. یا 7 سوال ہے علماء کرام کے, مذہب شیعہ کے علماء کے 7 سوال. پہلا سوال, دنیا کہتی ہے مدد صرف اللہ کرتا ہے, اللہ کیوں نبیوں کی بارگاہ میں, ان کے سامنے اپنی بارگاہ میں نبیوں سے وعدہ لے رہا کہ آخری نبی کی مدد کرو. سوال نمبر 2, مدد ہوتی ہے مشکل میں. پہلی مشکل تھی ہجرت میں. بتاؤ نبی کے بستر میں سونے کون سا نبی آیا تھا؟ یہ سمجھ آئے گی وہ زبان سے بولے. بدر میں کون سا نبی لڑا؟ مرحب کے مقابلے میں کون سا نبی گیا؟ اور نبیوں کا وعدہ ہے نبوت لیتے ہوئے کہ ہم مدد کریں گے, اور نبی آیا کوئی نہیں. بلے تؤمنن بہ, اور ایمان بھی لے آئیں گے, مدد بھی کریں گے. اللہ کہتے گواہ رہنا, وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. پھر تم میں سے اے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں, اپنے وعدے سے جو کوئی بھی پھر گیا, فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, نبوت اپنی جگہ پر, وہ فاسق ہو جائے گا.
آدم نبی نہیں رہتا اگر محمد رسول اللہ نہ پڑھے، نوح نبی نہیں رہتا اگر محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان کہ 1.25 لاکھ نبی اس کی نبوت پر ایمان نہ لائیں تو ان کی نبوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ہے حیدر کرار کی شان کہ یہ نبی اس کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اللہ کہتے فما بلغت رسالتہ، تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ نوکری بچانے کے لیے پیغمبر نے مجمع روکا، عہدے کے تحت قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں جس پر کوئی بول سکے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کر کے نہ دکھایا فما بلغت رسالتہ، تو نے میری رسالت کو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا۔ پہلے خطرہ بتا رہا ہے کہ خطرہ ہے، ایک رات رسول نے فرمایا تھا کہ خطرہ ہے، ہجرت والی رات فرمایا تھا علی خطرہ ہے سو جاؤ۔ اس نے ہنس کے صرف اتنا پوچھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ واہ یار، اللہ معذر سندیتی آل اللہ مقام ہو نبر اللہ مرکد ہو، یقیناً انہیں ثواب پہنچے گا۔ قبلہ کا عظیم الشان فکر ہے کہ بات ہے۔ ہمارے پیغمبر نے پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نوجوان بے شک چپ رہے، بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں قبلہ علامہ زین صاحب کا فکر، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا ہاں اگر تم ہم بن کے سو جاؤ۔ اگر آج تم ہم بن کے سو جاؤ، جاگتے ہوئے کی نقل اتارنا آسان ہے، ویسے سونا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ علی کی پوری زندگی میں نبی کے لیے کیا کیوں کب کیسے اگر مگر چونکہ چنانچہ ہے ہی نہیں۔ اور نبی نے بھی علی کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے نہیں فرمائی۔ نبی نے ایسے تو کبھی نہیں فرمایا کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو علی ہوتا۔ فرمایا علی میرا بھائی ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد دین کا کوئی سردار ہوتا تو علی ہوتا۔ ان کی کسی فضیلت میں اگر مگر تو لگتا نہیں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا اگر جنت کے کوئی سردار ہوتے تو حسن حسین ہوتے، یا اگر والی تو ہے ہی نہیں، کوئی کنڈیشن تو ہے ہی نہیں۔ اور علی نے بھی کبھی کیا کیوں کب کیسے اگر مگر چونکہ چنانچہ کہا ہی نہیں۔ بس ایک رات ہجرت والی، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پتہ چلا علی ہمیں سمجھا رہے تھے کہ ہجرت کی رات محمد کی جان کو خطرہ تھا، اور جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی۔ ہو سکتا ہے دونوں مخلص ہوں، لیکن جان بچی ہے سونے والے کی وجہ سے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اختتامی فکر ہے قبلہ کعبہ کو ممبر دے رہا ہوں، لیکن بڑی توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تو میری آواز جا رہی ہے۔ یہ آیت تو اس رات آنی چاہیے تھی، ہجرت والی رات،
میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا. 70 ننگی تلواریں ہیں، تو اکیلا ہے، فکر نہ کر، میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا. آیت نہیں آئی. یہ آیت آ جاتی بدر کے میدان میں، تم 313 ہو، وہ 1000 ہیں، میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا. یہ آیت وہاں بھی نہیں آئی. پھر یہ آیت احد میں آ جاتی کہ شریف لوگ لڑائی سے ہمیشہ دور رہتے ہیں. محفوظ مقامات سے 3 دن پہلے ان کی واپسی ناممکن ہے. میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا. آیت وہاں بھی نہیں آئی تو خندق میں آ جاتی. عمر ابن عبد العزیز للکار رہا ہے، تو نہ ڈر، میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا. کسی مقام پر بھی نہیں ہے. آیت اس وقت آئی جب 1,40,000 فرزندان توحید، شمع رسالت کے پروانے، پیغمبر اعظم کے دائیں بائیں موجود ہیں، اور سارے حاجی، سارے نمازی، اور اللہ فرماتے پہنچا لیکن خطرہ ہے. علی کی ولایت کو اتنا خطرناک موضوع ہے، مصطفیٰ بھی پڑھے تو خطرہ ہوتا ہے. جنہیں سمجھ آئی ہے ان کے لیے کافی ہے ذکر. علی کی ولایت وہ خطرناک موضوع ہے کہ پڑھنے والا سید الانبیاء بھی ہو، مجمع میں سے خطرہ ہوتا ہے. اللہ نے فرما دے اعلان. رومال خطرناک ہو تو ہنستا رہنا چاہیے بندن. اللہ نے فرما دے اعلان کر، میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا. پیغمبر اعلان کر کے ہٹے. ایک سابقہ بزرگ آگے آیا، اس نے کہا یہ اعلان اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے؟ ام ملکا من اللہ تعالی. نماز پڑھائی ہم نے پڑھی، روزہ رکھایا ہم نے رکھا، حج کا حکم دیا کرنے آئے ہوئے. اب یہ علی کی سرداری کا توق ہمارے گلے میں اپنی مرضی سے ڈال رہا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ پیغمبر کے بارے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. جب تک وحی نہ ہو میں کچھ کہتا نہیں، میں وہی کہتا ہوں جو وحی کہتی ہے. اس نے ایک ڈرامہ کیا، یہی ڈرامہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی پہ توجہ دو. اس میں علی کا منکر بڑا ڈرامے باز ہوتا ہے. اس نے ڈرامہ کیا، دوڑا مشرق کی طرف، ہاتھ اٹھا کے کہتے مالک اگر محمد سچا ہے کہ علی کو تو نے ولی بنایا تو آسمان سمجھ پر عذاب نازل فرما. 1 منٹ توجہ دو، سارے ایک دفعہ چپ کرے اور فکر سن. اگر مصطفیٰ سچا ہے تو عذاب نازل فرما. جان بچانی ہے واجب. اگر علی کی ولایت ضروری نہیں تھی تو نبی کو فرمانا چاہیے تھا جان قربان نہ کر، اتنی ضروری چیز نہیں ولایت. پیغمبر فرماتے مرتا ہے تو مرے. اس سے جان پیاری نہیں تھی؟ پیاری تھی. موت کیوں مانگی؟ مکے میں ایک بندہ تھا ابو جہل. ایک دن اس نے کہا تو مالک اگر محمد کو تو نے نبی بنایا ہے تو آسمان سمجھ پہ عذاب نازل کر. عذاب نہ آیا، آیت آ گئی کیف نعذبہم، ان پر کیسے عذاب نازل کروں، ان میں تو رہتا ہے. میرے حبیب احمد محمود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جب تک تو ان کے درمیان ہے میں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا. یہ تھی منکر ولایت علی کی سازش کہ آسمان سے عذاب تو آ نہیں سکتا کیونکہ محمد مصطفیٰ سامنے کھڑا ہے. علی کی ولایت سے جان چھوٹ جائے گی. میں مجمع سے کہوں گا اگر اتنی ضروری ہوتی تو اللہ پتھر نہ مار دیتا. خدا نے آیت بھی بھیجی، پتھر بھی مارو، قانون بنا دیا رسالت کے منکر کو چھوڑ سکتا ہوں، ولایت کے منکر کو نہیں.
عائشہ سائل بعذاب واقع للکافرین، منافق نہیں کہا اللہ نے. جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا جو کافروں کے لیے ہوتا، پتہ چلا کافر ہوتا ہی وہی ہے جو منکر ولایت علی. اس ولایت کی قیمت